أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق الله العلي العظيم. معزز شرکاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ انعام کے مضامین چل رہے ہیں. یہاں اس آیت میں اور آگے آیات میں قیامت کا منظر ذکر کیا جا رہا ہے. جب انسان اور جنات حساب کتاب کے لیے میدان حشر میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے. پھر انسان اور جن جو گمراہ تھے اور جنہوں نے گمراہی دنیا میں پھیلائی، کفر کو، فساد کو، بگاڑ کو دنیا میں عام کیا، اور اس کام میں جنات میں سے شیاطین قسم کے جنات اور انسانوں میں سے برے لوگ، وہ آپس میں سانجھے تھے. شیطان اور جنات انسانوں کو وسوسے ڈالتے تھے، اور انسان کاہن قسم کے لوگ، جادوگر قسم کے لوگ اور اس طرح کے اور لوگ جو شرکی اعمال کرتے ہیں، جنات سے ان کا رابطہ ہوتا ہے. اور جنات کو وہ انسانوں کے مسلط بھی کرتے ہیں. جنات کے ذریعے انسانی معاشرے میں بگاڑ، خرابی، فساد، کفر پیدا کرتے ہیں. اور جنات میں سے شیاطین اور جن ان کاموں میں انسانوں میں سے اپنے نمائندوں کو اور اپنے چیلوں کو شامل کر کے دنیا میں خوب گمراہی پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، انسانوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں. جیسا کہ شیطان نے مردود ہونے کے بعد اس کا چیلنج کیا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، تو شیطان کی ذریت جنات جو شیطان کے پیروکار ہیں، وہ شیطان کے اس مشن پر اس طرح ہمیشہ دنیا میں چلتے رہے ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں. اور انسانوں میں سے گمراہ طبقے اور ٹولے شیطانوں کے چیلے بن کر شیطانوں سے مدد حاصل کر کے وہ دنیا میں شر اور گمراہی پھیلاتے رہے. تو یہاں قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے کہ یہ دونوں فریق میدان حشر میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال جواب کریں گے، اور ان کو اعتراف جرم کرنا پڑے گا، جرم ان پہ ثابت ہوگا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کے سب کو، انسانوں کو بھی، جنوں کو بھی. یہ دو مخلوقات مکلف ہیں اللہ کے احکام کے، اللہ کے احکام کے پابند ہیں، حرام حلال، جائز ناجائز، کفر ایمان کے پابند ہیں. تو اسی چیز کا ان سے قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا. اس حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ دونوں مخلوقوں کو جمع کریں گے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، یا معاشر الجن، پھر اللہ خطاب کریں گے، فرمائیں گے کہ اے جنوں کی جماعت، اے جنات کے گروہ، اے جن کی نسل کے لوگوں، جنات کی نسل کے لوگوں، قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، تم نے بڑا وافر حصہ حاصل کر لیا انسانوں سے. یعنی لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو تم نے پوری انسانی ہسٹری میں گمراہی کے دلدل میں دھکیل کے مختلف طریقوں سے حربوں
سے وسوسے پھیلا کر پروپیگنڈے کر کے شرارتیں کر کے انبیاء سے منحرف کر کے شریعتوں سے ان کو منحرف کر کے گمراہیوں میں کفر میں شرک میں ملوث کیا اور اپنا ساتھی بنایا، کیونکہ جنات شیاطین الجن جہنم میں جائیں گے تو انسانوں میں سے بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم نے اپنا ساتھی بنا کے جہنم میں لے جانے کے لیے حاصل کر دیا۔ بہت انسانوں کو گمراہ کیا انہوں نے، ہر زمانے میں کرتے ہیں۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کے گروہ، اے شیاطین الجن، جنات میں سے شیاطین پاپی نافرمان فسادی قسم کے لوگوں، شیطان کے چیلوں، تو شیطان کی پیروکاری کرتے ہیں اکثر جنات میں خبیث شریر کافر شیطان کے اعلیٰ اور شیطانی مشن پہ چلنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان سے یہ خطاب ہے کہ اے جنات کے گروہ، تم نے بڑا وافر حصہ حاصل کر لیا ہے انسانوں سے، انسانوں کی بہت بڑی تعداد کو، بہت بڑی مردم شماری کو تم نے کفر میں شرک میں اللہ کی بغاوت میں دھکیل دیا تھا، اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ یہ ان سے کہیں گے وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، تو اب جنات کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، ان کی جوابیں بھی، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی جواب دینے سے، کیونکہ یہ جرم ان پہ ثابت ہوگا، بالکل واضح ہوگا، وہ لاجواب ہوں گے۔ انسانوں میں سے جو ان کے چیلے چماٹے اور جو ان کے پیروکار تھے وہ جواب دیں گے، وہ بھی وہاں کھڑے ہوں گے۔ یہ سارا جو مکالمہ، اس میں یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ دنیا میں گمراہی کا کام شیطان نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ جنت سے انسان کو جب دنیا میں بھیجا گیا، اس دن سے ہی شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا۔ تو دنیا میں کفر کا، شرارت کا، اللہ کی نافرمانی کا جتنا بھی نظام انسانوں میں ہے، یہ شیطان کے ذریعے ہے۔ شیطان پہلے دن سے انسان کے پیچھے پڑا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو وسوسہ ڈالنے سے اس نے اپنے شیطانی اور گمراہی کے مشن کا آغاز کیا، اور پھر کبھی اس نے انسان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ قرآن میں جو قوموں اور امتوں کی تعریف ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح قوموں اور امتوں نے اپنے انبیاء کے مقابلے کی، ان کو ستایا، ان کی بات کو نہیں مانا، اور قوموں اور امتوں اور معاشروں میں ایسے سرکش قسم کے انسان اور وڈیرے لوگ ہوتے تھے کہ جو لوگوں کو پروپیگنڈا کر کے یا زبردستی حق کی طرف آنے سے روکتے تھے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ شیطان کے چیلے اور نمائندے ہوتے تھے، ہر قوم میں ہوتے تھے اور ہر قوم میں ہوتے ہیں، اب بھی، پہلے بھی ہوتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو جادوگر ہوتے ہیں، جادو کے ذریعے شیطانوں سے امداد حاصل کرتے ہیں اور انسانی معاشرے میں جادو پھیلاتے ہیں۔ جادو کفر ہے، جو ان کے جادو میں ان کا پیروکار بنتا ہے انسانوں میں سے، وہ بھی کفر میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر جادو کے ذریعے انسانی معاشرے میں مختلف قسم کی خرابیاں، توڑ فساد اور گھر گھر میں لڑائی جھگڑے اور تباہیاں یہ پھیلاتے ہیں۔ یہ کام بھی شیطانوں کے ذریعے یہ کرتے ہیں۔ اس طرح جنات لوگوں میں مسلط ہوتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں اور پھر ان سے شرک کرواتے ہیں۔ بہت سے بے خبر مسلمان بھی اور بہت مشرک لوگ اور کافر قومیں اس طرح جنات کے جانسے میں آ جاتی ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا، کسی پر جنات آ جاتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے تو لوگ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، کلمات خیر پڑھتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، عامل لوگ یا بزرگ لوگ اللہ رسول کے ورد وظیفے سے ان سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ اس صورت میں پھر ایسے ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں جو شرکیہ ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں، شرکیہ اعمال ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جنات ان لوگوں کو شرک اور گمراہی کے دلدل میں لے جاتے ہیں۔ آج دنیا میں کتنی غیر مسلم سوسائٹیاں ہیں، جس طرح مسلمانوں کی سوسائٹی معاشرے میں جنات مختلف لوگوں پہ خود مسلط ہو جاتے ہیں، یا انسانوں میں سے جو شیاطین الانس ہوتے ہیں، جو شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جادو ٹونے تعویذ کے ذریعے جنات کو لوگوں میں مسلط کر دیتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، اور بہت سے بے خبر لوگ پھر ان جنات سے پیچھا چھڑانے کے لیے، ان کی شر سے نکلنے کے لیے شرکیہ کام کرتے ہیں۔ ان کو ایسے جنتر منتر جاہل قسم کے عامل، مشرک قسم کے عامل بتاتے ہیں، کیونکہ عاملوں میں سے عیسائی بھی ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ لوگ تو پھر ایسے جنتر منتر کرتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں۔
تو عام سادہ لوگ مسلمانوں کو ان شرکیہ جنتروں کے ذریعے یہ ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ جنات ان سے چلے جائیں یا نہ چلے جائیں، لیکن ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ کام ہمیشہ سے دنیا میں ہوتا ہے، تو جس طرح مسلمانوں میں ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ کافروں میں ہوتا ہے۔ اس طرح جنات بہت بڑی تعداد کو، معاشرے میں سے بہت سے لوگوں کو شرک کے، کفر کے، اپنی عبادت کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ پھر شرکیہ جنتر منتر کر کے، شیطانوں کے نام کا کلمہ پڑھ کے، جنات کے نام کے نعرے لگا کے ان کی چھیڑ چھاڑ سے، ان کی شرارت سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں، اور اس طرح ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کفر اور شرک میں ملوث رہتے ہیں۔ تو یہ سارا شیطانی جال ہے، شیطانی نظام ہے جو دنیا میں چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہر انسان کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، وہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور کتنے انسان ہیں جس کے وسوسے میں آ کر گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ آدمی جب بھی گناہ کی طرف جاتا ہے نا، کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہے یا بڑا گناہ کرتا ہے، یا کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے، یا کوئی بھی نافرمانی کرتا ہے، یا بے حیائی کرتا ہے، یا ظلم کرتا ہے، ان گناہوں کے پیچھے ان کا آغاز جو ہے نا شیطانی وسوسے سے ہوتا ہے۔ نفس کے وسوسے، نفس کی ترغیب اور شیطان کی ترغیب، یہ دو چیزیں دنیا میں کفر اور گمراہی کا اور اللہ کی نافرمانی کا پاور ہاؤس ہے۔ ایک شیطان اور ایک نفس۔ نفس اپنی خواہشات اور لذتوں کے لیے انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس کو بہت سے گناہوں میں لذت آتی ہے، جیسے فحاشی کے کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، حرام کمانا کھانا ہے۔ تو نفس کے تقاضے اور خواہش سے مغلوب ہو کر انسان کفر نافرمانی کی طرف جاتا ہے۔ اور دوسرا گمراہی کا جو پاور ہاؤس ہے اور گمراہی کی جو جڑ ہے وہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو شیطان وسوسہ ڈال کر انسان کو نافرمانی کی طرف، اللہ کے حکم ضائع کرنے کی طرف، شرک کی طرف، کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس طرح ہر انسان کے پیچھے شیاطین لگے ہوئے ہیں۔ اس شیطان کی کتنی زیادہ نفری ہوگی، شیطانوں کی کتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ ہر انسان کے پیچھے یہ لگے رہتے ہیں۔ کتنا وسیع کاروبار ہے گمراہی کا۔ ایک ابلیس تو بڑا ہیڈ ہے نا گمراہی کے پورے نظام کا۔ اس کی ماتحتی میں شیاطین الجن کی تعداد تو اللہ ہی جانتے ہیں کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں میں ان کی نفری ہوگی، کیونکہ انسان سے پہلے جنات ہی دنیا کی آباد کار مخلوق تھے۔ انسانوں سے پہلے اللہ نے جنات کو اس زمین پہ بسایا تھا، اور یہاں آیات سے اور دیگر آیات سے آپ کے سامنے آئے گا کہ ان میں بھی اللہ نے انبیاء اور شریعتیں اور نبوتیں اور ہدایتیں بھیجی، لیکن ان میں شر کا، شرارت کا، کفر کا مادہ بہت زیادہ غالب تھا، کیونکہ یہ آگ سے بنے اور آگ میں لپٹ اور انتشار ہوتا ہے، بھڑکنا ہوتا ہے، یہ بھڑک جاتا ہے۔ تو ان میں انسانوں سے بھی زیادہ شرک اور کفر اور بغاوت اور اللہ کی نافرمانی تھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کی خلافت ان کو بے دخل کر کے انسانوں کو زمین کی خلافت دی، اور ان کو اللہ نے ثانوی مخلوق بنا دیا ہے، یعنی ثانوی شہری حیثیت ان کی کر دی کہ ویرانوں میں، جنگلوں میں، جزیروں میں جا کے چھپ گئے، اور وہیں پر بس ان کے رہنے سہنے کی ان کو گنجائش دی گئی۔ آبادیوں میں دنیا کو آباد کرنے سے ان کو اللہ نے الگ کر دیا، اور انسانوں کو دنیا کی آباد کاری پہ، دنیا کے نظام کو چلانے پر معمور کیا، اور بہت سو کو تو فرشتوں نے اس وقت قتل کر دیا تھا جب ان کی بے دخلی کا وقت آیا تھا۔ تو اب بھی یہ دنیا میں موجود ہیں، ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ایسی جگہوں میں ان کا بسیرا ہوتا ہے، جگہ جگہ آتے ہیں، لیکن اصل اتھارٹی دنیا میں چونکہ اللہ نے انسان کو دی ہے، تو یہ مختلف ہیلوں بہانوں سے آبادی میں اپنی جگہ بناتے ہیں، انسانوں پہ مسلط ہوتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے ان سے حفاظت کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت ختم کر دی دنیا میں، ان کو انسان کا تابع کیا ہے، اور ان کا جو خلافت کا دور تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ انسانوں پہ حاوی ہو جائیں، یا انسانوں پہ اپنا عمل دخل بنائیں، یا دنیا میں اپنا نظام قائم کریں۔ اس لیے جب یہ ایسے شرارتاً ایسے کام کرتے ہیں، پھر اللہ کا نام لینے سے، قرآن کے کلمات سے، آیت الکرسی سے، اور حضور سے بہت سے اوراد منقول ہیں، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، ان چیزوں سے پھر ان کا توڑ کیا جاتا ہے۔ اس کلام میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر کو اور ان کے تسلط کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ جب تک ان کا وسوسے کی حد تک رہے، انسان کے ذہنوں میں صرف وسوسے ڈالیں، اس وقت تو اعوذ باللہ سے بھی کام چل جاتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالے، آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے،
استغفر اللہ پڑھے، اللہ کو یاد کر لے، وہ بھاگ جائے گا۔ اور جس نیکی سے منع کر رہے اس نیکی پہ زبردستی عمل کر لے، یعنی دل نہیں چاہ رہا، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، لیکن طبیعت کا مقابلہ کر کے عمل کر لے تو شیطان کا اور شیطان کے شتونوں کا وہ شر ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ وسوسے سے آگے بڑھ کر لوگوں کے گھروں میں آمد و رفت شروع کر دیں، لوگوں پہ مسلط ہو جائیں، لوگوں کی بیوی بچوں کو تکلیفیں پہنچانا شروع کریں، پھر اس کے لیے اللہ کے کلام کے ذریعے ان کو جلایا بھی جاتا ہے، ان کو بگایا بھی جاتا ہے، ان کو دمکایا بھی جاتا ہے۔ تو مختلف طریقے ہمیشہ سے اللہ کے نبی نے معوذتین کے ذریعے جادو بھی شیطانی عمل ہے، اس کا توڑ کے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں حضور پہ نازل فرمائی ہیں، اور حضور کا یہ ارشاد ہے کہ یہ آدمی اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ ملے تو شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ ہم یہ روحانی تدابیر اگر کریں نا تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ آج یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں دینداری اس طرح نہیں رہی، ہم نے مادی چیزوں پہ ہی سارا انحصار کر لیا ہے، تو اس لیے چور دروازوں سے شیاطین اور اس طرح کے گمراہ مخلوق ہم پہ مسلط ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں میں دم کریں اور جسم پہ پھیریں، آیت الکرسی پڑھیں، اور ہو سکے تو 4 کل والی صورتیں پڑھ لیں، 2 پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو کل 4 صورتوں میں آتا ہے نا، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو یا تو صرف 2 پڑھیں، اور اگر ہمت ہو تو 4 پڑھ لیں، 3 دفعہ دم کریں جسم پر، 1 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، اور ہاتھوں میں دم کر لیں، جسم پہ پھیر لیں، دوبارہ پھر بسم اللہ کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، پھر بسم اللہ کے ساتھ قل اعوذ برب الناس پڑھیں، پھر ہاتھوں میں دم کریں، پھر جسم میں پھیر لیں، اور تیسری دفعہ پھر قل اعوذ برب الفلق بسم اللہ کے ساتھ اور قل اعوذ برب الناس بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے پھر ہاتھوں میں دم کریں اور جسم پر پھیر لیں۔ حضور سے جو منقول ہے عام طور پہ، حتیٰ کہ مرض وفات میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب حضور کو کمزوری تھی، ہمت نہیں تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہاتھوں میں پڑھ کے دم کرتی تھی، اور حضور کے ہاتھ حضور کے جسم پر پھیرتی تھی۔ تو یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، اس طرح آیت الکرسی پڑھ لیں تو ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے بیوی بچوں میں شیطانی اثرات نہیں آئیں گے، وہ جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ چیز نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر ہو جائے تو پھر آدمی خود یہ ورد وظیفہ کرے معوذتین کا، سورہ بقرہ کا۔ سورہ بقرہ گھر میں پڑھی جائے، ایسے بھی شیطان بھاگتے ہیں، تو پانی پہ دم کر کے پئیں، جسم پہ پھونک کے، اور پانی گھر میں چھڑکے ویسے دم کریں یا نقش بنا کے لگا دیں۔ تو ہمارے دین میں تو یہ حفاظتی تدابیر موجود ہیں، اور کسی دین میں ایسی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ دین صحیح شکل میں باقی نہیں رہے۔ تو اس طرح ایک عام سے عام مسلمان بھی شیطانی اثرات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور جب یہ تدابیر ہم نہیں کرتے، پھر ایک تو شیطانی اثرات ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں، شیطان مسلط ہو کے ایک تو ہمیں ایمان سے محروم کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کفر کے، شرک کے، بدعت کے، ایسی چیزوں کی وسوسے ڈالتے ہیں جو دین کے رنگ میں ہوتی ہیں لیکن وہ شرک یا بدعت ہوتی ہے، تو اس طرح ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ایمان کے علاوہ ہمارے جانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ شیطان جب کسی پہ مسلط ہوتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے، اور ہمارے مال میں بھی نقصان پہنچاتے ہیں، گھر میں چیزیں گم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حادثے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ تو آدمی جب اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جائے نا، پھر وہ شیطانوں کے تسلط کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال سے آدمی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، تلاوت سے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، استغفار سے، درود شریف سے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں کریں گے تو پھر ایسے لوگوں پہ شیطان مسلط نہیں ہوتے، اللہ ماشاء اللہ کسی بھی مسلط ہو جائیں تو اس کا پر توڑ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم خود اللہ کی حفاظت کو توڑ دیں، اللہ کے دائرے میں ہی نہ رہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما برداری سے خوش ہوتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں، رحمتیں فرماتے ہیں۔ نافرمانی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو آپ پھر اللہ سے کیا توقع رکھیں گے، آپ سے کیا رحمت کریں گے، برکت کریں گے؟ یہ تو اللہ کی شان کریمی، ہمیں رزق ملتا ہے، دنیا میں ہم چل پھر رہے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ موقع ہوتا ہے، سنہری موقع ہوتا ہے شیطانوں کو، جنات کو مسلط ہونے کا۔ تو شیطانوں اور جنات کے تسلط سے بچنے کا آسان طریقہ نیک اعمال کرنا ہے، اللہ رسول کے احکام پورے کرنا ہے، اس کے علاوہ
یہ ذکر، تلاوت، ورد، وظیفہ، معوذتین کا، آیت الکرسی کا روزانہ پڑھنا ہے، گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، اور اس کے علاوہ حلال مال کا اہتمام کیا جائے۔ حلال مال کی برکت سے بھی نا شیطانی اثرات گھروں میں نہیں آتے۔ حرام کی بڑی نحوستیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی بے برکتیں ہو جاتی ہیں، شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات میں ذکر یہ چل رہا ہے کہ یہ جو مختلف طریقوں سے، حیلے حوالوں سے ہر زمانے میں شیطان انسانوں پہ مسلط ہوتے ہیں، جنات، شیاطین الجن انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز میں وہ جو ہے وہ نقب لگاتے ہیں، ہر چیز میں نقصان کرتے ہیں۔ تو اس کا ذکر ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تم نے انسانوں سے بڑا وافر حصہ وصول کیا۔ اللہ اکبر۔ کتنی دیکھیں خلاصہ ہو گیا ساری باتوں کا، جو کچھ انسانوں کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں نا، جس طرح اپنے پیچھے شیطان انسانوں کو لگاتے رہے، شرک کی طرف لگاتے رہے، کفر کی طرف، نافرمانی کی طرف، اور نقصان پہنچاتے رہے، ان کو تکلیفیں دیتے رہے اور کفر میں مبتلا کر کے جہنم کا ایندھن بناتے رہے، اس سب کا اللہ تعالیٰ حوالہ دے رہے ہیں۔ ان سے کہیں گے کہ ہاں بھائی شیطانوں اور جنات کے نسل کے لوگوں، تم نے انسانوں سے بڑا وافر حصہ وصول کیا۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ لاجواب ہوں گے، کچھ جواب نہیں دے سکیں گے۔ پھر وہاں جو شتونگڑے انسانوں میں سے شیطان کے چیلے تھے، نمائندے تھے، جادوگر شیطان کا چیلا ہوتا ہے، سفلی اعمال کرنے والا شیطان کا چیلا ہوتا ہے، اور منافق قسم کا آدمی شیطان کا چیلا ہوتا ہے، معاشرے کے خلاف سازشیں کرنے والا، معاشرے کو نقصان پہنچانے والا، لوٹ مار کرنے والا، اور برائی کا پرچار کرنے والا، برائی کو دنیا میں پھیلانے والا، برائی کی طرف لوگوں کو بلانے والا، بے حیائی کی دعوت دینے والا، بے حیائی کے کام کرنے والا، بے حیائی میڈیا کے آلات بنا کے بے حیائی کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانے والا، یہ سب شیطانوں کے چیلے ہیں۔ جو بھی شیطانی کام کرتے ہیں، رحمان سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ لیکن بے حیائی کبھی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، حرام کھانا اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں رہا، اللہ نے شریعت میں منع کیا ہے۔ ظلم کرنا، تکبر کرنا، حسد کرنا، منافقت کرنا، ان میں سے کوئی کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شرک کرنا، بدعت کرنا، یہ سب کام اللہ کو ناپسند ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور کرنے کے علاوہ معاشرے میں ان کو پھیلاتے ہیں، ان چیزوں کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، سمجھے سب شیطان کے چیلے ہیں، اور شیاطین الانس ہیں، یہ انسانوں کو شیطان کی طرف لے جا رہے ہیں اور شیطان کا پیروکار بنا کر کفر اور شرک میں مبتلا کر کے جہنم میں شیطانوں کا ساتھی بنا رہے ہیں۔ تو ان کو شیاطین الانس قرآن نے کہا ہے، اور جادوگر خاص طور پہ جو سفلی اعمال کرنے والے ہیں، تو براہ راست وہ ہے کہ شیطان کے شاگرد ہیں، شیطان سے فیض لیتے ہیں اور فوراً معاشرے میں سپلائی کرتے ہیں، معاشرے میں جادو پھیلاتے ہیں، لوگوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، لوگوں کا بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ جو شیاطین الانس ہیں، یہ پھر جواب دیں گے، کیونکہ ان کو بھی وہاں حاضر کیا جائے گا، دونوں کو حاضر کیا گیا ہوگا۔ تو شیطان لاجواب ہوں گے، انسانوں میں سے جو ان کے چیلے ہیں وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے۔ دیکھیں وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے جو شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے شیطانی مشن کو انسانوں میں پھیلانے والے ہیں، وہ جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم دونوں فریقوں نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ حاصل کیا، ہم نے شیطانوں سے، جنات سے فائدہ حاصل کیا کہ ان کے ذریعے ہماری چودراہٹ ہوگی، لوگ ہم سے ڈرنے لگے۔ یہ جادوگر ہوتے ہیں نا، ان سے پھر لوگ کنی کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، کیونکہ جادو کے زور پر لوگوں کو میں خوف مبتلا کر دیتے ہیں، اور جادو کے زور سے یہ اپنے لیے دولت حاصل کرتے ہیں، معاشرے سے مختلف قسم کے فوائد سمیٹتے ہیں اپنے جادو اور سفلی اعمال کے ذریعے سے، اور لوگوں کو اپنے نروے اور قابو میں لاتے ہیں، بے حیائیاں کرتے ہیں، بے حیائیاں کرواتے ہیں جادو کے زور پر۔ تو یہ گویا کہ یہ سارے جو نفس کی لذتیں ہیں، مختلف قسم کی، حرام مال حاصل کرنا، حرام لذتیں حاصل کرنا، معاشرے پہ حاوی ہو جانا، اور مردوں کو، عورتوں کو اپنے جادو کے زور پہ مرغوب کر کے اپنے زیر اثر لے آنا، پھر ان کو اپنے اشاروں پہ نچانا چلانا، یہ جو کام انسانوں نے کیے تو یہ گویا کہ شیطانوں کی امداد سے کیے۔ تو یہ وہ کہیں گے کہ ہم نے ان سے بہت مدد حاصل کی اور انہوں نے ہم سے مدد حاصل کی۔ جنات نے کیا مدد حاصل کی ان شتونگڑوں سے، انسانوں میں سے جو شیطان کے چیلے ہیں، کیا مدد حاصل کی؟ وہ یہ مدد حاصل کی کہ ان کے واسطے سے جنات معاشرے پہ مسلط ہوئے،
کیونکہ وہ ان کو واسطہ بناتے ہیں نا جادوگروں کو اور اس طرح کے لوگوں کو براہ راست وہ اتنا زیادہ نہیں کر سکتے، وہ وسوسے ڈالتے ہیں ایک حد تک وہ کرتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے طاقت دی ان کو بھگا دیتا ہے، خصوصاً دینی جو کلمات آیات ہیں ان سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ انسانوں میں سے جو شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہی شیطان کے اہلکار ہوتے ہیں جو شیطانوں کو پورے معاشرے پر مسلط کر دیتے ہیں سفلی اعمال کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے، اور شیطان انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اعتراف وہ کریں گے کہ اے اللہ، انسانوں میں سے جو شیطان کے چیلے تھے نا وہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے اور ان شیطانوں نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ حاصل کیا، ہم نے ان سے فائدہ حاصل کیا کہ ان کے ذریعے ہم انسانوں پہ مسلط ہو گئے، لیڈر بن گئے، جان مال میں تصرف کیا لوگوں کے، اور انہوں نے ہم سے فائدہ حاصل کیا کہ ہمارے واسطے سے یہ انسانی معاشروں میں عمل دخل کرنے لگے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، پوری زندگی ہم اس طرح ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ ہم اس موت تک پہنچے، زندگی کے اس انجام تک پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ یعنی ہم میں سے ہر طبقہ، یہ جنات بھی اور ہم انسان بھی، مرتے دم تک اس شیطانی مشن میں لگے رہے، ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے، آپ کی نافرمانی میں لگے رہے، آپ کے بندوں کو، انسانوں کو آپ سے توڑنے میں، آپ سے الگ کرنے میں، آپ کا نافرمان بنانے میں، جہنم کا ایندھن بنانے میں لگے رہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو شیطان الجن ہوتے ہیں اور شیطان الانس ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی شیطان نما لوگ اور جنات میں بھی شیطان نما لوگ، یہ اپنے شیطانی مشن پر اتنے پکے ہوتے ہیں کہ ان کو بہت کم ہدایت کی، توبہ کی، اصلاح کی توفیق ہوتی ہے، بہت کم، اور اپنے مشن کو مرتے دم تک نبھاتے ہیں، اپنے مشن پر مرتے دم تک قائم رہتے ہیں۔ تو یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تو وہاں یہ اعتراف کریں گے انسانوں میں سے جو شیطان قسم کے لوگ ہیں، معاشرے میں شیطانی کفر، بے حیائی، اللہ کی نافرمانی پھیلانے والے ہیں، کہ ہم نے اور شیطانوں نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ حاصل کیا، ہم نے اور جنات میں سے شیاطین نے خوب ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا، اور یہ فائدہ ہم مرتے دم تک حاصل کرتے رہے، اور معاشرے پر، انسانی سوسائٹی پر ہم ناسور کی طرح چمٹے رہے اور معاشرے کو ہم برباد کرتے رہے، معاشرے میں کفر، شرک اور مختلف قسم کے فسادات پیدا کرتے رہے۔ ساری دنیا میں جادو ہوتا ہے، آپ نے تو جادو کی یہی قسم دیکھی ہوگی نا کہ گلی محلوں میں، رشتہ داروں، برادریوں میں لوگ ایک دوسرے سے ٹونے ٹوٹ کے جادو کرا لیتے ہیں، حسد میں آ کے، بغض میں آ کے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی اپنی برادری میں کسی گھر سے رشتہ مانگا، انہوں نے رشتہ نہیں دیا تو اتنا حسد ہوا، خصوصاً عورتوں میں یہ حسد بہت پایا گیا ہے کہ کسی جادوگر کے پاس چلی گئی، عامل کے پاس چلی گئی۔ غلط قسم کے عامل زیادہ ہیں، صحیح عامل بہت کم ہیں، اور پھر غیر مسلم عامل بہت ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، اپنے گلی محلے میں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ اگر سروے کریں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، کتنے عیسائی ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے گلی محلوں میں اور آبادی میں رہتے ہیں اور جادو کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ یہ عیسائی ہے، وہ اس کو بابا کہتے ہیں یا اس کو پہنچی ہوئی سرکار کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، وہ عیسائی ہوتا ہے، یا کوئی ہندو ہوتا ہے اندر سے، یا وہ شیعہ ہوتا ہے، یا اور کوئی مسلمان یا سنی بھی ہو، تو وہ یہ کام جب کرتا ہے نا، وہ اس کی مسلمانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ تر یہ لوگ ہیں، اور ان کے پاس جانے والوں کا بہت کم ایمان سلامت رہتا ہے، کیونکہ جس قسم کے ٹونے ٹوٹ کے یہ بتاتے ہیں نا، جنتر منتر بتاتے ہیں، وہ اکثر شرکیہ کام ہوتے ہیں، شرکیہ وظیفے ہوتے ہیں، شرکیہ تعویذ ہوتے ہیں، وہ برت کے، وہ استعمال کر کے کہاں ایمان قائم رہتا ہے۔ اور جو اچھے عامل ہیں، تو دیکھیں اچھے عامل کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ تو کسی پہ جادو ہو کچھ ہو اس کا توڑ کرے گا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے کلمات سے تعویذ یا عمل کرے گا، وہ شیطانی اور شرکیہ کلمات سے تعویذ یا عمل نہیں کرے گا۔ وہ آپ کو آیت الکرسی بتائے گا، معوذتین بتائے گا، کوئی صورت بتائے گا، اللہ کا کوئی نام بتائے گا، یا لکھ کے دے گا، یا اس کا نقش بنائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کسی پہ جادو نہیں کرے گا، جادو کا توڑ کرے گا۔ تو ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ باقی ہمارے اس معاشرے میں بہت زیادہ جادوگر اور کاہن اور عامل اور اس قسم کے لوگ ہیں جو خود بھی دائرہ اسلام سے باہر ہیں، شرارتی ہیں، شیطان کے پورے چیلے ہیں، اور معاشرے کا خصوصاً عورتیں ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا نازک معاملہ ہے، ایمان کتنی نازک چیز ہے، ان کے ہتھے چڑھ کر وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کئی تو اپنی عزتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
وہ ایسے چکمے اور چکر ان کو دیتے ہیں نا کہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں، کئیوں کی عزتیں خراب کر دیتے ہیں. یہ چیزیں معاشرے میں ہوتی ہیں. تو یہ تو اپنے ملک پاکستان کا، اپنے مسلمانوں کے معاشرے کا حال ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں ساری دنیا میں یہی حال ہے. مسلمان ملک کیا اور غیر مسلم ممالک کیا، ہر جگہ جادوگری اور یہ سفلی اعمال، ٹونے ٹوٹکے، شیطانوں سے امداد حاصل کرنا، شیطانوں اور جنوں کو انسانوں پہ مسلط کرنا، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا ساری دنیا میں ہو رہا ہے. ساری دنیا میں یہ چیز ہو رہی ہے، ہر زمانے میں یہ چیز ہوتی ہے. قرآن میں آپ نے پیچھے سورہ بقرہ میں بابل کے جادو کا، جو عراق کا جادو تھا، بڑا مشہور تھا. اس طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں شام کا جادو بڑا مشہور تھا، بڑے بڑے شتونگڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کے جادو کے نظام کو ختم کیا. سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر یہ شیطان الجن انسان، یہودیوں میں جادو بہت زیادہ ہے، ہمیشہ ہے. دیکھیں سلیمان علیہ السلام کا دور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1000 سال پہلے کا دور ہے. اس وقت ان یہودیوں نے جنات سے، شیطانوں سے، حتیٰ ہاروت ماروت جو فرشتے اللہ نے بھیجے تھے ان سے جادو سیکھ کے، حالانکہ وہ جادو کی نشاندہی کرنے آتے تھے، لیکن یہ جادو ان سے سیکھ کر حتیٰ کہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے بعض جگہوں میں کہ دنیا کے بہت بڑے جو متمدن اور سپر پاور ملک ہیں، ان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان تک میں جادو کو باقاعدہ کورس کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. اور وہ اپنے جو خفیہ جاسوسی اداروں کے یا اپنے آرمی کے انہوں نے ایسی یونٹیں بنائی ہیں کہ ان کو جادو سکھا کے وہ کمزور ملکوں پر یا جہاں جنگیں ہوتی ہیں یا دوسرے لوگوں پہ جادو کے زور پر بھی اپنا تسلط جماتے ہیں، ان پہ اثرات کر کے ان کو مرعوب کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ اپنے سیاسی ہتھ کنڈے وہ چلاتے ہیں. تو یہ چیز دنیا میں اتنی زیادہ ہے. تو یہ وہاں پر اعتراف کریں گے انسان جو شیطان کے پیروکار تھے، انسانوں میں سے جو لوگ شیطانی اثرات کو، شیطان کے منصوبوں کو انسانوں میں پھیلاتے ہیں، گمراہیاں پھیلاتے ہیں، تو دیکھیں وہ وہاں کیسے اعتراف کر رہے ہوں گے. ربنا استمتع بعضنا ببعض، انسانوں میں سے جو شیطان قسم کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے، ہم دونوں فریقوں نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا. جنات نے ہم سے فائدہ اٹھایا کہ انسانوں پہ ہمارے ذریعے مسلط ہوئے، اور ہم نے جنات سے فائدہ اٹھایا کہ ہم ان کے سفلی اعمال کے ذریعے، ان کی پوشیدہ طاقت کے ذریعے انسانوں پہ مسلط ہوتے رہے، ان پہ اپنی لیڈری اور چودراہٹ جماتے رہے، اور ان کی جان مال عزت آبرو ہر چیز میں عمل دخل کرتے رہے اور مال سمیٹتے رہے. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور یہ سارا دھندا ہم مرتے دم تک کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم اس وقت تک پہنچ گئے جو ہماری موت کا وقت آپ نے مقرر کیا تھا، تو مرتے دم تک ہم اس کام میں لگے رہے. قَالَ النَّارُ، اب اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کا جواب اب آئے گا، فیصلہ آئے گا. النَّارُ مَثْوَاكُمْ، کہ پس آگ تم دونوں کا ٹھکانہ ہے. اے جنات اور اے انسانوں کو گمراہ کرنے والے لوگوں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، تم دونوں کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے. خالدین فیہا، اس جہنم میں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک رب تیرا حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں ظالموں میں سے بعض کو بعض پر، بسبب اس کے جو وہ کرتوت اور کام کرتے تھے. نولی کے مفسرین نے دو معنی کیے، کسی نے ایک معنی کیا، کسی نے دوسرا معنی، اور دونوں معنی یہاں احتمال رکھتے ہیں، اور دونوں معنوں کے لحاظ سے اس کے مطلب میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے.
ایک معنی یہ ہے نولی کا کہ دوست بنانا، جیسے پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ موالات جو ہے، ولایت جو ہے دلی دوستی کو کہتے ہیں، مسلمان اللہ تعالیٰ ہے، تو یہاں پر نولی کے ایک معنی دوستی اور تعلق کے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح یہ انسان اور جنات دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور گٹھ جوڑ کر کے گمراہی اور شرک اور کفر اور فساد پھیلاتے رہے، تو اسی طرح ہر زمانے میں یہ چیز ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مخلوق میں سے بعض کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں، بعض ظالم جو ہیں بعض ظالموں کے دوست ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انسانوں میں سے بھی جو ظالم اور کافر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر کے اپنی قوت متحد کر کے پھر اپنی چودراہٹ اور بڑائی جماتے ہیں۔ مثلا جو کافر ممالک ہوتے ہیں، بڑے بڑے ملک جن کے پاس زیادہ دولت، پیسہ، قوت، طاقت، فوجیں ہوتی ہیں، 2 3 4 5 ملک اتحاد کر لیتے ہیں، ان کی بہت بڑی طاقت ہو جاتی ہے، تو باقی ملک پھر ان سے تھر تھر کھانپتے ہیں۔ باقی چھوٹے ملکوں میں پھر وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، حملے کر کے ان کے علاقوں پہ قبضہ کرتے ہیں، لوٹ مار ان میں کرتے ہیں، ان پر اپنی تجارتی پالیسیاں نافذ کرتے ہیں، اپنی سیاسی پالیسیاں نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ ظالموں میں ہمیشہ یہ طریقہ جاری رہتا ہے کہ ریاست اور سلطنت کے سطح پر چند ظالم ممالک ہو یا 3 یا زیادہ یا کم ظالم ممالک مل کے ایک اتحاد بنا لیتے ہیں اور سامراج بن جاتے ہیں، کمزور قوموں کو پھر دبا دیتے ہیں۔ محلے میں، علاقے میں، شہر میں، ملک میں 2 3 4 5 وڈیرے یا ظالم مل کر ایک کمپنی یا پارٹی بنا لیتے ہیں، وہ لوگوں میں مسلط ہو جاتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ اور جس طرح جنات اور انسان آپس میں گٹھ جوڑ کر کے معاشرے میں شرک، کفر، فساد، ظلم پھیلاتے ہیں اور انسانی معاشروں میں ظلم کرتے ہیں، ان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، کفر کی طرف لے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے ظالموں، کافروں، نافرمانوں، متکبروں کی دنیا میں یہ کچھ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ کیونکہ قیامت کے مناظر ہے نا، تو قیامت کے دن یہ رپورٹ ملے گی کہ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو ظالم، کافر، نافرمان لوگ ہوتے ہیں یہ باہم اتحاد کر کے گٹھ جوڑ کر کے ایک اپنی پارٹی یا ایک اپنی طاقت بنا کے ساری دنیا پر یا ایک ملک پر یا ایک علاقے میں مسلط ہو جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بنا کے ان پہ اپنا حکم، اپنی بدماشی، اپنی کھڑپینسی، اپنا آرڈر چلاتے ہیں اور ان کے مالوں میں سے حصہ وصول کرتے ہیں اور ان کو اپنی غلامی میں لگا دیتے ہیں اور اپنا ماتحت اور تابع بنا دیتے ہیں۔ تو ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا معنی نولی کا آپ کریں مسلط کرنا، کہ ہم ایک ظالم کو دوسرے ظالم میں مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جس کو جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اپنے سے کمزوروں کو دبا لیتا ہے، پھر اس طاقتور سے اوپر کوئی اور طاقتور ہوتا ہے، وہ اس طاقتور کو دبا لیتا ہے، اس کے اپنے ماتحت کر لیتا ہے، اس پہ اپنا حکم چلاتا ہے، پھر اس ظالم کے اوپر کوئی اور بڑا ظالم ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے ماتحت کر لیتا ہے۔ تو اس طرح جس طرح چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی دریا میں نگل جاتی ہے نا، اور مگر مچھ سب کا کھڑپین جو ہوتا ہے سب کو نگل جاتا ہے، تو انسانی دنیا کے سمندر اور آبادی میں ہر چھوٹے ظالم پر ایک بڑا ظالم مسلط ہوتا ہے۔ چھوٹا ظالم اپنے سے نیچے والوں کو دباتا ہے، اپنے ماتحت رکھتا ہے، اس سے بڑا ظالم اس کو دباتا ہے، اس سے ٹیکس اور حصہ وصول کرتا ہے اور اس سے اپنا آرڈر چلاتا ہے۔ تو اس طرح دنیا میں ایک سلسلہ چلا آتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں، یا دوسرا معنی اسی طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں ایک ظالم کو دوسرے ظالم کا، یا سب ظالموں کافروں کو ایک دوسرے کا، ظالموں، کافروں، نافرمانوں، باغیوں، شریروں، شیطانوں کو ایک دوسرے کا ہم دوست بنا دیتے ہیں، یا ایک کو دوسرے میں مسلط کر دیتے ہیں۔ ان کی پوری ایک چین نیچے سے اوپر تک چلتی ہے، نیچے چھوٹا ظالم، پھر اس سے اوپر اس سے بڑا ظالم، پھر اس سے اوپر اس کا آقا، اس سے بڑا ظالم، پوری ایک شیطانی چین چلتی ہے، ظلم کی ایک چین چلتی ہے نیچے سے۔ ان ربک حکیم علیم۔ اچھا، وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے پہ مسلط کر دیتے ہیں یا ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں بے سبب ان اعمال کے جو وہ کرتے ہیں، جو کفر، شرارت، نافرمانی وہ کرتے ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور دوستی بھی ہو جاتی ہے، اپنے ایک گروہ بنا لیتے ہیں، پارٹی اور بیوروکریسی بنا لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ
ایک کے اوپر ایک مسلط ہو جاتا ہے، ایک نیچے ہوتا ہے، دوسرا اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کا اپنا آرڈر چلاتا ہے، پھر اس کے اوپر والا اس کا اپنا آرڈر چلاتا ہے۔ آگے قیامت کا منظر جاری ہے، قیامت کے انسان اور جنات کی حاضری ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیشی ہے۔ اب اگلا منظر دیکھیں، آگے کی مزید ڈائلاگ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، جنات سے انسانوں سے دونوں فریق میدان حشر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں کے گروہ اور اے جنات کے گروہ، اے دونوں نسلوں، دونوں مخلوقوں، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس میری طرف سے رسول نہیں آئے تھے؟ ہر زمانے میں اللہ نے نبوتیں، شریعتیں، ہدایتیں اور رسالتیں بھیجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جو اتنے شرارتیں کرتے تھے، اتنے شر اور فساد کے کام اور کفر پہ جاتے تھے، تو کیا میری طرف سے کوئی تمہیں سمجھانے والا، روکنے والا نہیں آیا تھا؟ انبیاء تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ یہ ان سے پوچھا جائے گا، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے انسانوں اور جنات کے گروہ، کیا میرے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر بیان کرتے تھے میرے احکام، میری آیتیں، میری تعلیمات، میری وحی بھیجی ہوئی کتابیں، تو یہ نہیں ہوا تھا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور ان رسولوں نے تمہیں آج قیامت کے دن کی ملاقات اور حاضری سے ڈرایا نہیں تھا؟ مطلب رسول آئے ہیں نا، انہوں نے قیامت کی حاضری سے ڈرایا بھی ہے کہ قیامت کی پیشی ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، زندگی کے ایک ایک کام کا حساب کتاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام اللہ نے بھیجے، ان احکام پہ چلنا ضروری ہے، ان احکام کی وجہ سے قیامت کی سختیوں سے بچ سکو گے، ان احکام کو نہ ماننے کی وجہ سے قیامت کی سختیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ایک جنوں اور انسانوں، کیا یہ رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے جنہوں نے میرے احکام تم سے بیان کیے ہوں اور قیامت کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا ہو، اس کی تیاری کا حکم دیا ہو؟ تو آگے سے کیا جواب دیں گے دونوں جنات اور انسانوں؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، دونوں کہیں گے کہ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں کے خلاف، آج ہم اپنے بارے میں خود گواہی دیتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی رسول ہم میں آئے تھے، انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا، سکھایا تھا، نصیحت کی تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، انہوں نے رسولوں کی بات کو نہیں مانا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی کی رونق اور رنگینی نے، دنیا کے شغل میلوں نے، دنیا کے کھیل تماشوں نے، دنیا کی عیاشی اور بدماشی نے ان کو غفلت میں ڈال دیا تھا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور آج قیامت کے دن یہ اپنی جانوں پر خود اعتراف کریں گے، اپنے اوپر خود فرد جرم عائد کریں گے، اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، یہ کہ وہ کافر تھے، منکر تھے، رسولوں کے نافرمان تھے، رسولوں کی تعلیمات کو نہیں ماننے والے تھے، رسولوں کے لائے ہوئے ایمان کو ٹھکرا کر کفر کو اختیار کرنے والے تھے۔ آج یہ جنات بھی اور شیاطین بھی اور انسان بھی قیامت کے میدان میں اپنے جرم کا اعتراف کریں گے۔ اچھا، اس آیت سے ایک اور چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اے انسانوں اور جنوں، دونوں کا نام لے کے مخاطب کیا، کیا تم میں میرے رسول نہیں آئے تھے؟ تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ تو اس سے انہوں نے یہ نکالا ہے کہ جس طرح انسانوں میں رسول ہوتے ہیں، جنات کا جب دنیا میں عروج تھا ان میں بھی رسول آتے تھے، اور جب سے انسان دنیا میں آباد ہوئے، انسان کو اللہ نے دنیا کا خلیفہ بنایا ہے، اس کے بعد جنات میں رسول نہیں آتے، صرف انسانوں میں رسول آتے ہیں، لیکن انسانوں کی رسالت جنات کے لیے بھی ہے۔ انبیاء جو شریعتیں لے کے آتے ہیں نا، تو اب جو سیکنڈ درجے میں جنات دنیا میں رہتے ہیں، تو وہ بھی اس کے مکلف ہیں کہ انبیاء کی دعوت کو مانیں اور ایمان لائیں۔ اب مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، پچھلے 1500 سال سے انسان اس بات کے پابند ہیں کہ وہ حضور کی شریعت پر ایمان لائیں، تو اس طرح جنات بھی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ حضور کی شریعت پر ایمان لائیں، حضور کو خاتم النبیین مانیں، حضور کے لائے ہوئے قرآن کو اپنے لیے صحیفہ نجات مانیں، اس پہ عمل کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں سورہ جن موجود ہے، جنات کے وفود آئے، حضور کے سامنے کلمہ پڑھا، ایمان لایا۔ 26 بارے میں بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اور خود سورہ جن میں ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو جنات کا آسمان پہ جانا
رک گیا، اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگا دی۔ ان کو بڑی تشویش ہوئی کہ دنیا میں کون سا انقلاب آیا ہے، کون سا نیا واقعہ ہوا ہے کہ ہم پہلے آسمانوں پہ جاتے تھے، فرشتوں کی میٹنگوں میں جو تکوینی نظام کے فیصلے ڈسکس ہوتے تھے وہ ہم چھپ چھپا کے سن کے آتے تھے، کاہنوں کے کانوں میں کڑ کڑ کرتے تھے، وہ پھر لوگوں کو غیری پیشن گوئیاں کر کے پیسے شکرانے نذرانے بٹورتے تھے، تو وہ سارا کاروبار تو ہمارا ٹھپ ہو گیا۔ تو وہ پھر اس کے لیے تلاش میں نکلے کہ دنیا میں کیا انقلاب ہوا ہے، کیا نیا واقعہ ہوا ہے کہ آسمانوں پہ جانے پہ پابندی لگی، پہرے بٹھا دیے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے، طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذائیں دی گئی، وہاں تبلیغ کے لیے گئے تھے، تو طائف کے سفر سے واپسی پر نخلا کے مقام پر ایک نخلستان میں جب آپ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، وہاں سے جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی جو تلاش میں نکلی تھی کہ دنیا میں کون سا واقعہ ہوا ہے۔ تو حضور قرآن پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں، آپ کے منہ سے قرآن ہی آئے تھے، انہوں نے سنی تو ٹھٹک کے رہ گئے اور وہاں کھڑے ہوئے، کہا چپ ہو جاؤ۔ حضور کا قرآن سنا نماز میں آپ نے جتنا ہی پڑھا، اور وہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو وہ یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں موسیٰ کے بعد پھر ایک شریعت آ گئی۔ ان کو موسیٰ کی وحی کا پتہ تھا، عیسیٰ السلام کی وحی کا پتہ تھا، وحی کی زبان سے وہ مانوس تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا وحی کا لہجہ کیسا ہوتا ہے۔ تو حضور کے منہ سے جب آیتیں سنی تو سمجھ گئے یہ زمینی کلام نہیں ہے، کوئی آسمانی کلام ہے۔ تو وہاں رک گئے، پھر حضور سے ملے، اور پھر حضور کے ہاتھ پر وہ مشرف اسلام ہوئے، ایمان قبول کیا۔ پھر حضور نے ان کو بھیجا کہ اپنے قوم میں جا کے تبلیغ کریں، اور انہوں نے پھر قرآن میں 26ویں پارے میں ان کی تبلیغ کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ غالباً مراکش کے یعنی افریقہ کے جنات ہیں جو مفسرین نے لکھا ہے۔ یہ واپس جب افریقہ میں گئے تو قرآن نے 26ویں پارے میں پورا منظر کھینچا ہے، انہوں نے پھر اپنی قوم کو جمع کر کے کیسے تبلیغ کی، حضور کی دعوت اور اللہ پر ایمان لانے کی بات ان تک پہنچائی، اور عذاب اور ایمان نہ لانے پر عذاب کی دھمکی دی۔ یعنی جس طرح رسول بشیر نذیر ہوتا ہے، یہ بشیر نذیر بن کے اپنی قوم کے پاس گئے، اور اس کے بعد سے ان میں اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، اور بہت لوگ جنات میں سے مسلمان ہوتے ہیں، ان میں کافر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ سورہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر مذہب عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں۔ سورہ جن کا تو چونکہ درس نہیں چل رہا، اور نہ میں آپ کو تشریح کرتا کہ سورہ جن کی آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں، اور کمیونسٹ بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کمیونسٹ اور دہریے بھی جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے مذہبوں کے لوگ ان میں ہوتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کی شریعتوں کے تابع ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ کی شریعت کے گویا کے تابع ہیں، جو یہودی ہیں وہ موسیٰ کی شریعت کو اپنے لیے مانتے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ اسلام کو مانتے ہیں، جو دہری ہیں وہ شریعتوں کے منکر ہیں۔ تو بہرحال اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنات کا جب دنیا میں دور تھا تو خود ان کے اندر ان کے رسول آتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، شریعتیں، ہدایتیں، احکام لاتے تھے، اور جب ان کی بات دنیا سے خلافت ختم ہو گئی، انسانوں کو اللہ نے دنیا میں بسایا، تو یہ انسانوں کے تابع کر دیے گئے۔ اب انسانوں کی نبوتیں، شریعتیں ان کے لیے بھی نبوت اور شریعت ہے، اور قیامت کے دن جس طرح انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، جنات کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ ان میں سے جنہوں نے رسولوں پر ایمان لایا ہوگا، مثلا حضور پر ایمان لایا ہوگا اور اچھے عمل کیے ہوں گے تو وہ مومن شمار ہوں گے، اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا ہوگا تو وہ کافر شمار ہوں گے، ان کو عذاب ہوگا، سزا ملے گی۔ موبائل آن دے، موبائل آن کر دے، اس کا موبائل چلے گی تو یہ بات ہے۔ آگے فرمایا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں، آج دنیا میں قرآن میں یہ باتیں اس لیے سمجھا رہے ہیں، قیامت کے یہ مناظر اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ کوئی دھوکے میں نہ مارا جائے، غفلت میں نہ پڑا رہے، اسے پتہ چلے کہ قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر جن نے، ہر انسان نے، اور اسے سوال جواب دینے، اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اور اس کے جزا سزا کے فیصلے ہونے۔ فرمایا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ، یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ تیرا رب یہ نہیں کرتا مہلک القریٰ کہ وہ آبادیوں کو، بستیوں کو، سوسائٹیوں کو، معاشروں کو، قوموں کو، قبیلوں کو ہلاک کر ڈالے، تباہ کر ڈالے، بظلم،
اس کے ظلم اور کفر کی وجہ سے واہلوہا غافلون، جبکہ اس کے رہنے والے وہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ تو غفلت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے چوکنا کرتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے اور ان کو تبلیغ کرتے ہیں، پھر بھی وہ غفلت سے نہیں نکلتے، پھر اللہ تعالیٰ ظلم اور ان کے کفر پر ان کو سزا دیتے ہیں۔ جب تک نبیوں کو نہیں بھیجتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے۔ نبیوں کے بھیجنے کے بعد جب ان کا انحراف ان سے کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پھر ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، ان کو عذر معذرت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کفر اور شرک پر سزا ملتی ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور انسانوں میں سے اور جنوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے حساب سے درجے ہوں گے۔ اچھے عملوں کے بھی بہت سے درجے، نیچے سے اوپر تک بہت سے منصب اور گریڈ ہیں۔ ظاہر ہے عملوں میں فرق ہوتا ہے، کسی کے تھوڑے عمل ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے اس سے زیادہ ہوتے ہیں، کسی کی دین کے لیے تھوڑی محنت قربانی ہوتی ہے، کسی کی اس سے زیادہ ہوتی ہے، کسی کی اس سے زیادہ ہوتی ہے، کسی کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے، کسی کے پاس اس سے زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور کسی کے پاس جو ہے اخلاص میں فرق ہوتا ہے کہ عمل بہت سے ہیں لیکن اس میں اخلاص کم ہے، کھوٹ زیادہ ہے، ریاکاری کے لیے بہت سے اعمال ہیں، خود غرضی کے لیے، دنیائی مفادات کے لیے۔ تو ایسے اعمال پہاڑوں کے برابر بھی ہوں، اس کے مقابلے میں وہ تھوڑا عمل جو پورے اخلاص کے ساتھ ہو تو قیامت کے ترازو میں وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اس طرح اعمال کے اچھے لوگوں کے اچھے اعمال کے لحاظ سے بھی کیٹیگری اور درجے ہوں گے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں درجے ہوں گے۔ دنیا میں تو 10-20 گریڈ ہوتے ہیں نا، وہاں اربوں گریڈ ہوں گے۔ اور برے اعمال کے لحاظ سے بروں کے بھی درجے ہوں گے، جہنمیوں کے بھی درجے ہوں گے۔ دیکھیں ایک کافر ہے، وہ کفر کا سرغنہ ہے، سردار ہے، چودھری ہے، وہ کفر امپورٹ کرتے ہیں، معاشرے میں پھیلاتا ہے، اس نے بڑے ظلم کیے، لاکھوں لوگ اس کے ظلم کا شکار ہوئے، لاکھوں لوگ اس کی گمراہی کا شکار ہوئے، لاکھوں لوگوں کو اس نے راستے سے بھٹکایا ہے، ہزاروں لوگوں کی جان مال میں اس نے تصرف کیا ہے، دخل اندازی کی ہے، ظاہر ہے یہ بڑا مجرم ہے۔ ایک اور کافر ہے، وہ کفر کرتا ہے لیکن اس کا کفر اس کی ذات تک محدود ہے، اس کے کفر کا اثر کسی اور کو نہیں ہوتا، اس کے ظلم زیادتی کا اثر، شرارت کا اثر کسی اور کو نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے اس کا جرم اس سے چھوٹا ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنمیوں کے بھی گریڈ ہوں گے، سزاؤں کے بھی مختلف مراحل ہوں گے، جس کا جتنا جرم ہوگا اتنی سزا ملے گی۔ ہم تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سارے کافر جہنمی ہیں، لیکن قرآن سے اور خود احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنمیوں میں بھی بڑے درجے ہوں گے، جس کا جتنا کفر ہوگا، جتنا ظلم ہوگا، جتنی شرارت اور نافرمانی ہوگی، اس حساب سے جہنم میں اس کو سزا ملے گی۔ تو اس لحاظ سے کسی کی سزا بہت سخت، کسی کی اس سے نرم، کسی کی اس سے نرم۔ حدیثوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ جہنم میں ایسی سخت جگہ ہیں کہ وہاں سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو ایسے جو بڑے کافر ہیں ان کے لیے ایسے سخت مقامات ہوں گے جہنم میں، عام کافروں کے لیے نارمل مقامات ہوں گے۔ تو نیکیوں کے بھی درجے ہیں اللہ کے ہاں، نیکوں کے بھی درجے ہیں، بدیوں کے اور بدوں کے بھی درجے ہیں۔ تو یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیں 2-4 لفظ ہیں لیکن کتنی بڑی حقیقت اس آیت میں بتائی جا رہی ہے، دریا کو پھولے میں بن کے آئے کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کے لیے، انسانوں میں سے ہر شخص کے لیے، جنات میں سے ہر شخص کے لیے درجات، درجے ہوں گے، گریڈ ہوں گے، مرتبے ہوں گے، کیٹیگریاں ہوں گی، مما عملوا، ان کے عملوں کے حساب سے، اچھے یا برے عملوں کے حساب سے، ایمان یا کفر کے حساب سے، وہاں گریڈ وائز ان کے درجے، مرتبے، کیٹیگریاں ہوں گی۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور اے مخاطب تیرا رب بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو لوگ کرتے ہیں، اس کا علم بھی کامل ہے۔ لہذا ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، ہر ایک نے جتنا عمل کیا ہے اس کی عمل کی صورت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ عمل کی بعد میں صورت اچھی ہوتی ہے لیکن حقیقت بری ہوتی ہے، بعض دفعہ عمل کی صورت بری ہوتی ہے لیکن حقیقت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس جملے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ حقیقت سے باخبر ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ دیکھیں ایک عمل کی صورت اچھی ہے کہ بظاہر نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو امداد بانٹ رہا ہے، راشن بانٹ رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، لیکن اندر سے نیت پیڑی ہے، اندر سے نیت یہ ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو اور میڈیا میں میری تصویر آئے اور لوگ جو ہیں مجھے ووٹ دیں، اگلی دفعہ مجھے ووٹ ملے۔ تو اب یہاں بظاہر اچھا کام ہے لیکن وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جو کام اللہ کے لیے نہ ہو اللہ اس کا اجر نہیں دیتا۔ اور بعض دفعہ ایک آدمی بظاہر ویسے ہی ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا نا، ایک سنیارا اور جوہری جو موتی اور ہیرے بیچ رہا تھا بازار میں، لیکن دل اس کا اللہ کی طرف لگا ہوا تھا۔ تو اس طرح بعض دفعہ عمل کی صورت لوگوں کو کچھ نظر آتی ہے، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، عمل اچھا نظر آتا ہے، اندر سے معاملہ خراب ہوتا ہے، اوپر سے زہر ہوتا ہے، اوپر سے شہد ہوتا ہے، اندر سے زہر ہوتا ہے، بعض دفعہ اوپر سے کوئی خاص عمل نظر نہیں آ رہا ہوتا،
لیکن اندر سے وہ پہاڑوں جیسی نیکی اس کو مل رہی ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ ایسے ایسے بزرگان دین اولیاء اللہ گزرے ہیں، آپ اولیاء کے حالات پڑھے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے مخلص بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے بالکل گمنام ہو کے زندگی گزاری، اپنے کسی نیکی کی لوگوں کو ہوا بھی نہیں لگنے دی، اللہ اکبر، اور لوگوں میں ایسے ہی عام شخص بن کے رہے، بالکل عام، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کتنی بڑی ہستی ہمارے گلی محلے میں ہمارے درمیان پھر رہی ہے۔ اولیاء میں سے حضرت خواجہ اویس کرنی رحمہ اللہ کے حالات آپ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ اتنا اپنے آپ کو مٹایا تھا، اتنا چھپایا ہوا تھا کہ صحابہ جب حج کے لیے آئے، اپنے والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں نہیں حاضر ہو سکے، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں بشارت دی تھی کہ وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے۔ اور جب ان کی والدہ فوت ہوئی اس کے بعد حج کے لیے گئے تو حضرت عمر تلاش میں تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ یمن سے کرن قبیلے کا اویس آدمی ہے، وہ ایسا آدمی ہے اگر وہ تمہیں مل جائے اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ تو حضرت عمر تلاش میں تھے، اور جب یمن سے قبیلے آتے تھے حج کرنے تو پوچھتے تھے کہ کرن قبیلے کے لوگ آئے یا فلاں قبیلے کا فلاں آدمی ہے، یعنی جب ایک دفعہ یہ آئے اور حضرت عمر تو ٹو میں اور تلاش میں لگے ہوئے تھے، حضرت عمر کو پتہ چلا، خبر ہوئی، ان سے اپنے لیے دعا کرائی۔ تو یہ ایسے گمنام زندگی انہوں نے گزاری ہے، جہاں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب لوگوں کو میری کچھ حقیقت کا پتہ چل رہا ہے، اہل علم کو، علماء کو، دوسروں کو، بس راتوں رات وہاں سے غائب ہو جاتے تھے۔ ایسے ہزاروں اولیاء اس امت میں گزرے ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک مثال دوں، تفصیل کا تو وقت نہیں، صرف ایسے ہی حوالہ دیتا ہوں۔ صوفیاء کے جو سلسلے ہیں نا، صوفیاء کی تاریخ میں آپ کو بہت عجیب عجیب چیزیں ملیں گی۔ صوفیاء میں ایک طبقہ گزرا ہے اور مختلف زمانوں میں اس طبقے کے لوگ ہوتے تھے، یہ مستقل سلسلہ صوفیاء کا شمار ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے فرقہ ملامتیہ، ملامتی فرقہ، ہمارے اردو میں کہتے ہیں ملامتی فرقہ۔ ملامتی فرقے یعنی ملامتی طبقے کے جو صوفیات ہیں نا، وہ لوگ ایسی حالت بنا کے رہتے تھے کہ لوگ ان کو ملامت کرتے تھے، برا کہتے تھے کہ یہ تو بہت برا آدمی ہے۔ وہ جان بوجھ کے اپنی ظاہری حالت ایسی بناتے تھے کہ لوگ ان کو ملامت کرتے تھے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پہچان نہ لے اور ہم یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیں۔ تو ملامتی فرقے کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں ہر زمانے میں، ہندوستان میں ملامتیوں کے واقعات۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اخبار الاحیار، جو فارسی میں تھی، اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اس میں بہت سے صوفیاء کے، ہندوستان کے اولیاء صوفیاء کے حالات لکھیں، تو اس کے آخر میں ایک باب ہے جس میں مجذوبوں کے اور ملامتیوں کے حالات بھی لکھے ہیں۔ بہت سے مجذوبوں کے نام اور ملامتیوں کے نام انہوں نے لکھے ہیں۔ عراق میں، بغداد میں، شام میں بڑے بڑے ملامتی لوگ گزرے ہیں کہ جو ظاہراً ملامتی بن کے رہتے تھے، لوگ ان کو برا بلا کہتے تھے، جس کے پاس سے گزرتے وہ ان کو پسند نہیں کرتا تھا، ان کو برا بلا کہتا، لیکن اتنا بڑا مقام تھا ان میں سے اکثر لوگوں کا اللہ کے یہاں کے بہت بڑا مقام تھا، بہت بڑے مرتبوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک کے اندر باہر کی خبر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کا اس کے عملوں کے حساب سے اچھا ہے یا برا ہے، کافر ہے یا مومن ہے، اس کے عملوں کے حساب سے، اعمال کے لحاظ سے قیامت میں ایک درجہ ہوگا۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ جو درجے ہوں گے نا، تمہاری ظاہری صورتوں کے لحاظ سے نہیں ہوں گے، حقیقتوں کے لحاظ سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقیقت سے باخبر ہے۔ ورنہ ملامتی کا درجہ ہم سے کوئی پوچھے، ہم تو کہیں گے یہ تو خدا نخواستہ برا آدمی ہے تو جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہوتا ہے، کس درجے میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے کسی کا حال چھپا نہیں رہے گا۔ کسی نے معمولی نیکی بھی کی ہونا، اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ کسی نے فنکاری کے طور پہ دینی لباس اوڑا، اللہ اس کو بھی شناخت کروا لیں گے اور وہ دھوکہ نہیں دے سکے گا اللہ۔ تو فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ لوگوں تمہارا رب بے خبر نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے، غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو لوگ کرتے ہیں۔ ہر کام کی کیا ویلیو ہے، اللہ کے یہاں اس کو وزن ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وَرَبُّكَ، دیکھیں دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ایک پیتل پہ لوگ سونے کا رنگ پھیر دیتے ہیں اور سونا بنا کے بیچے، تو اب ظاہر بین نگاہ تو اس کو سونا سمجھے گی، لیکن جب سنیارے کی اور صراف کی کسوٹی پہ اس کو کسا جائے گا تو اس کا کھوٹ نکل آئے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ کھوٹ ہے۔ اور زیورات میں جتنا کھوٹ ہوتا ہے، آپ صراف کے پاس زیور لے کے جائیں وہ بتا دے گا کہ 1 تولے میں 1.5 ماشا کھوٹ ہے جی، 10.5
ماشی خالص ہے 1.5 تولہ کھوٹ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایسی کسوٹی ہے اور پیمانہ ہے کہ آدمی کا کھوٹ اور آدمی کا کھرا پن سب سیکنڈوں میں وہاں واضح ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں تو میں آپ سے ایک دفعہ کہہ رہا تھا نا، آج پھر کہتا ہوں، ہم نے بڑے غلاف اپنے اوپر لپیٹے ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی نے نا، ہر چھوٹے بڑے نے، مرد عورت نے، عام خاص نے اپنی ہستی پہ اتنے غلاف لپیٹے ہیں، اتنے نقاب اپنے اوپر چڑھائے ہیں کہ سورج جو ہے ہماری شرافت کی قسمیں کھا کھا کے تھک جاتا ہے، اتنے غلاف ہم نے اپنے اوپر لپیٹے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ غلاف اتارنا شروع کریں پیاز کے چھلکوں کی طرح، غلاف ہی غلاف اتریں گے، اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ پیاز ختم ہو جائے گا، چھلکے ختم نہیں ہو جائیں گے، آخر تک چھلکے ہی نکلتے رہیں گے۔ تو اللہ کے ہاں بڑے ٹیسٹر ہیں، وہاں ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹر ماسٹر ہوں گے، فرشتے جو ہے نا ٹیسٹر ماسٹر ہوں گے، وہ ٹیسٹر لگائیں گے نا فوراً پتہ چل جائے گا کتنا کرنٹ ہے۔ وہ ٹیسٹر جس کے پاس ہو بجلی کے پلگ میں اور شو میں جب ٹیسٹر مارتا ہے نا، تو وہ اگر فیوز ہو یا اس میں برقی رو کرنٹ آ رہا ہو، دونوں فوراً پتہ چل جاتے ہیں۔ تو ایسے ایسے ایکسپرٹ ٹیسٹر ماسٹر اللہ کے پاس ہیں نا، یہ فرشتے کرام کاتبین بھی اور دوسرے بھی، کہ 1 سیکنڈ کے لیے ٹیسٹر لگا کے، بلکہ ٹیسٹر کیا لگا کے، ان کی نظر ٹیسٹر ہوں گے، چہرہ دیکھ کے ہی کہیں گے۔ جیسے پولیس والے جو بہت ماہر ہوتے ہیں نا، یہ چہرہ پڑھ لیتے ہیں فوراً کہ یہ بندہ کس کیٹیگری میں ہے، جو واقعی ان میں ماہر لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جرائم کو ان کو اتنا تجربہ ہو جاتا ہے، مجرم کو ایک نظر دیکھ کے ہی پہچان لیتے ہیں۔ تو ایسے ٹیسٹر ماسٹر ایکسپرٹ ماہرین اللہ کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ لوگوں تمہارا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب تو بے نیاز بادشاہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، سارے انسان سارے جن جہنمی والے کام کریں، نافرمان ہو جائیں تو دفع ہو جائیں، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی خدائی میں کوئی خلل کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن وہ بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ ذو الرحمہ، رحمت والا بھی ہے، کہ لوگ اتنا کچھ کر کے بھی پھر بھی وہ اپنی رحمت ہی بکھیرتا ہے۔ اور کوئی غنی ذات ہوتا جو رحمت والا نہ ہوتا نا، سب کی کھال ادھیڑ کے رکھ دیتا، چھترول کر دیتا، 1 سیکنڈ کی مہلت نہ دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غنی بھی ہیں، لیکن ذو الرحمت بھی ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، رحمان ہیں، پھر بھی ساری زندگی مہلت دیتے رہتے ہیں، فوراً پکڑتے نہیں ہیں، برداشت کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے گوستان میں جو اللہ کی